अगर नहीं करते हैं तो जाहिर है गिलगित के हालात ख़राब ही होने हैं ना, और क्या होने हैं। महीने में DRA नहीं मिलेगा, तो इस पर वहाँ पे जो मुलाजमीन थे उनके दरमियान सख्त तशवीश पाई गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, JMN के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर राना। नाजरीन, आज के मुज़ाकरा प्रोग्राम में हम लाइन डिपार्टमेंट से मुंसलिक मुलाजमीन की बात करेंगे। और आप भी सोच रहे होंगे कि एक अरसे से ऑल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन वाले खामोश क्यों हैं, जबकि हमें जो खबरें मिली कि इस महीने जो ज़िलत अमर के मुलाजमीन हैं उनमें तशवीश पाई जा रही है कि इस बार इन्हें DRA अलाउंस नहीं मिला। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान होंगे सदर ऑल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन इजलाल हुसैन साहब, और साथ उनकी जनरल सेक्रेटरी हैं मुबारका गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपसे सर सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि जो मौजूदा इस महीने ख़ास तौर रवां महीने जो ज़िलत अमर के मुलाजमीन में तशवीश पाई जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, आपके पास क्या मालूमात है? आप बहुत शुक्रिया ताहिर राना साहब, और आपके स्टूडियो जो है मतलब JMN का भी मशकूर हूँ कि आप हजरात हमें बुलाते हैं और हमारी आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुँचाते हैं। दियामर के अंदर जो हमारे मुलाजमीन हैं उनके अंदर ज़बरदस्त तशवीश पाई गई थी कि अचानक DRA जो है ये रोक दिया गया, क्योंकि DRA 1 मार्च से मतलब बाकायदा इसका इजरा हुआ था और मुलाजमीन कंटिन्यू इसको ले रहे थे। लेकिन आज सुनने में आया कि भाई DRA जो है इस महीने में DRA नहीं मिलेगा, तो इस पर वहाँ पे जो मुलाजमीन थे उनके दरमियान सख्त तशवीश पाई गई। हत्ता कि मतलब वहाँ से हमें ख़बरें भी मिली और GB के मुख्तलिफ रीजन से भी हमें ख़बरें मिली कि हुकूमत हमारे साथ ये कर रही है, हम एहतजाज कर रहे हैं। तो इस हवाले से फ़ौरन मैं और जनरल सेक्रेटरी साहिबा जो है वहाँ AG के दफ्तर में गए। वहाँ जाके बाज़ाबिता AG साहब से हमारी मीटिंग हो गई, और मीटिंग के बाद AG साहब ने हमें यकीन दिलाया कि मतलब यानी ये कोई मसला नहीं है, ये सिस्टम के अंदर ख़राबी थी जिस वजह से इस महीने के DRA जो है वो रोक दिया गया है। नेक्स्ट अक्टूबर के महीने में DRA जो है विद एरियर के साथ पेमेंट कर दिया जाएगा। अच्छा सदर साहब, ये बताएं कि सूबाई हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ सामने आई, आपको भी दियामर जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था और बहुत सारे और लोगों को भी इधर उधर कर दिया गया था, और बाद में चीफ़ कोर्ट की तरफ से स्टे आया, और उसके बाद अब क्या सूरत हाल है? मुलाजमीन वो अपने ओहदों पर बहाल हैं जो पुराने उनके थे? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये चीफ़ कोर्ट ने जो हमारी पेशी थी रिसेंटली, उसमें चीफ़ कोर्ट ने बाज़ाबिता तौर पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आर्डर था उसको सस्पेंड करके हमें दोबारा हुक्म दे दिया कि आप अपने मतलब यानी जैसे पहले आप अपने काम कर रहे थे दफ्तरों के अंदर, इसी तरह आप काम करते रहें। तो फिर यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो चीफ़ कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर किया। उस पर मतलब हमें नोटिस वगैरह भी मतलब आ गए हैं, तो हम भी इंशाअल्लाह किसी वकील के साथ मशवरा करके हम भी वकील जो है वो बना के चीफ़ कोर्ट में रिव्यू कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया सदर साहब। मैं जनरल सेक्रेटरी साहिबा की तरफ बढ़ूँगा। मुबारका गुल साहिबा, ये बताएं कि ये जो आप लोगों के धरने सामने आए उसके बाद बहुत ही तनाव पैदा हुआ सूबाई हुकूमत और आप लोगों के बीच। बाद में सूबाई हुकूमत ने आप लोगों के DRA अलाउंस जो है वो उसकी भी मंजूरी दे दी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से आप भी खामोश हैं और सूबाई हुकूमत के साथ आपका की कोई मुलाकात सामने नहीं आ रही है। तो क्या अभी तक ये तनाव बदस्तूर मौजूद है? ताहिर, जैसा कि आपको पता है ना कि हमेशा ये जो एहतजाज, ये जो हम रोडों पे आते हैं जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होते हैं, जहाँ बर्दाश्त से बाहर होते हैं, तभी लोग आके रोडों पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारा ये हुआ सबसे पहले जब हमने चार्टर ऑफ डिमांड बनाया तमाम मुलाजमीन की तरफ से, और हुकूमत की तरफ से जितने मिनिस्टर्स हमें दिए गए, 3 मिनिस्टर्स थे, उनके साथ हमारी जब पहली नेगोशिएशन हुई थी उसमें कहा था कि DRA को पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद यूटिलिटी अलाउंस है और उसके साथ टाइम स्केल है तमाम मुलाजमीन के लिए, उसको हम सेकेंडरी में उसके ऊपर सोचा जाएगा। हमें सबसे बड़ी खुशी ये थी इस हुकूमत के उसमें खुशी ये थी कि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनको समझ है कि सिस्टम के अंदर जो ख़राबियाँ हैं वो पढ़े लिखे लोग ही हल कर सकते हैं। हमारी उम्मीद यही थी।
اور ہماری کچھ امیدیں پوری بھی ہو گئیں. جتنے ہمارے ساتھ منسٹرز آ گئے ان لوگوں نے ہمارے ایشوز کو بھی سمجھا اور حل کرنے کی کوشش بھی کی. لیکن درمیان میں ہوا یوں کہ میں حکومت کو یہ اپنی اس فورم سے اپنا آواز یہ پہنچانا چاہ رہی ہوں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان سمجھتا تھا کہ اس سسٹم کے اندر خرابی ہے. وہ ڈی چوک کے اندر 126 دن اس نے احتجاج کیا تھا. وہ اس لیے احتجاج کیا تھا کہ اس سسٹم میں خرابی ہے, میں اس کو ٹھیک کروں گا. ہم نے یہ کہا تھا کہ آئین میں تمام ملازمین میں کوئی تفریق نہیں. جو آئین ملازمین کے لیے بن چکی ہے اس میں کہیں پہ بھی تفریق نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ملازمین میں جو زیادہ ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے اس کو ذرا کم کیا جائے. ہم یہ بھی امید رکھتے تھے کہ گلگت بلتستان کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو ذرا سنجیدگی سے ہمارے اوپر سوچ کرنے کی ضرورت تھی, کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر 49,800 ملازمین لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں. اگر لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ناحق تھے یا لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا احتجاج اگر غلط تھا تو لائن ڈپارٹمنٹ کے اتنے تمام ملازمین کو لینے کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی. بات یہاں پر یہ ہے, اگر سسٹم میں ان کی کوئی سروسز نہیں ہے یا لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کا کہ کوئی خدمات نہیں ہے تو ان کو اپوائنٹ کیوں کیا جاتا ہے. ابھی بھی بہت سارے ملازمین ایسے ہیں جو لائن ڈپارٹمنٹ کے اپوائنٹی ہیں, سارے ابھی بھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہو رہے ہیں. میں اس حکومت سے ریکویسٹ یہ کر رہی ہوں کہ جتنا ہم نے تو ابھی چارٹر آف ڈیمانڈ پہ دوسرا قدم رکھنا ہے. ہم امید اس حکومت سے یہ رکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ کوئی زبردستی کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہاں پر گلگت بلتستان میں جتنے بھی ملازمین میں تھوڑی سی ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے اس کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں. تھوڑی سی اگر یہ حکومت سنجیدگی دکھا کے ازالہ کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ سسٹم کے اندر جتنے بھی یہ جو احتجاج ہیں, یہ جو مایوسیاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. میں دوسری اس حکومت کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات, ہم نے ایک ہمارا بہت سارا پیریڈ گزر چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آواز, اپنے ایشوز کو بیٹھ کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ ہم تھوڑا سا بریف کرنا چاہتے ہیں. کتنے دنوں سے ہم التجا کرتے ہیں, ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے جب چیف منسٹر صاحب ہم پہ دروازے بند کرتے ہیں, کیونکہ ہم سے نہیں ملنا چاہتے ہیں. آخر ریاست میں خدمت کرنے والے ملازمین کے لیے اپنے دروازے بند کرنا یہ کوئی بہت بڑی مایوسیت سے کم نہیں ہے. اچھا مبارکہ گل صاحب, آپ سے آخری سوال پوچھوں گا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے, بیریئرز ہیں آپ لوگوں کی, صوبائی حکومت سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں, انہیں بریف کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اگر تو آپ لوگ اب جو آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل آپ نے ابھی جو ایجنڈا پوائنٹس ہیں یا آپ لوگوں کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پہ جو نیکسٹ قدم آپ رکھنے جا رہے ہیں, نیکسٹ کیا کیا آپ کے ڈیمانڈس ہیں, اور اگر صوبائی حکومت اسی طرح کا رویہ رکھتی ہے تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا اگلا قدم؟ امید رکھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اس امید سے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب ہمیں بلائیں گے, ہم سے گفت و شنید کریں گے, کیونکہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر کام کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے. کیونکہ گلگت بلتستان کے تمام ملازمین کی ایک ایشوز کا ایک نچوڑ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ یوٹیلٹی الاؤنس ہماری سیکنڈری ہے, جو سیکنڈ پریورٹی ہے. اس میں یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اعلیٰ ایوانوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گلگت بلتستان میں کیا ملازمین لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کے لیے یوٹیلیٹی کی ضرورت نہیں ہے, کیا وہ اپنے سروسز نہیں دے رہے ہیں. اگر یہ حکومت تھوڑی سی سنجیدگی سے یوٹیلٹی الاؤنس یا ٹائم سکیل کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کرتی ہے, یا ہم اپنا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ سی ایم صاحب کے ٹیبل تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے ولی وارث ہوتے ہیں. کیونکہ اس ریاست کو جب چلانے کے لیے ایک چیف منسٹر آتا ہے تو ہر قسم کے ایشوز کو سمجھنا, سننا اس کا حق بنتا ہے. کیونکہ ہم گلگت بلتستان کی کوئی چھوٹی آبادی ہوتی جس میں ہم احتجاج کرتے تو ہم مانتے کہ ہم غلط تھے. گلگت بلتستان کے 49,800 ملازمین ہیں جن کا یہ ایشو ہے, اور ان کی طرف سے جو ہمیں منتخب نمائندے تھے ان لوگوں نے سمجھا بھی اور ہمیں کہا بھی تھا کہ یہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے.
کیونکہ یوٹیلیٹی سب کی ضرورت ہے. آج کے اس مہنگائی کے دور میں ایک غریب ملازم تھوڑی سی یوٹیلیٹی اس کے لیے برابری ہو جائے دوسرے ملازمین کے ساتھ, تو میں امید رکھتی ہوں کہ محترم جناب چیف منسٹر صاحب ہمیں سنیں گے, ہمارے ساتھ ملاقات کریں گے, ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ہمارے ساتھ گفت و شنید کریں گے. اور یہ بھی امید رکھتی ہوں, ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج پہ آئیں, ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ گلگت کے حالات تھوڑے سے سینسٹیو کریں, ہم یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ملازمین کو لا کے روڈوں پہ کھڑا کریں. اگر ہماری حکومت سنجیدگی سے ہمیں سنتی ہے تو ہم امید رکھتے ہیں ایک سویلائز قوم کی طرح ہم اپنی آواز ان تک پہنچائیں گے, اور جب حل ہوگا, جب ان کے پاس میسر ہوں گے جتنے بھی سہولیات, تب تک ہم انہی کے ساتھ چلتے رہیں گے. اگر نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے گلگت کے حالات خراب ہی ہونے ہیں نا, اور کیا ہونے ہیں. بہت شکریہ مبارکہ گل صاحبہ آپ کا, اور صدر آل لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسیشن اجلال حسین صاحب آپ کے وقت کا. تو ناظرین, ہم نے ان سے بات کی, بہت ساری باتیں یقیناً بڑی سچ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, اور بڑی باتیں سچی بھی ہیں. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب سے گزارش کریں گے کہ معاملات کو احتجاج کی حد تک پہنچنے سے پہلے اگر ان کو معاملہ فہمی کے ذریعے حل کیا جائے تو مسائل حکومت کے لیے کم ہوں گے. اور ایسے جو مطالبات سامنے آتے ہیں یا ملاقاتیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنے مسائل بتانا چاہتے ہیں, تو ان سے ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ خود اس کا ازالہ کر سکتے ہیں, تاکہ مستقبل میں ہم کسی بھی قسم کے احتجاج سے بچ سکے جو کہ آئے روز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. لڈو سی محبت ہو یا کہ کسی چاہت, زندگی کی مٹھاس تو ہے اپنوں کے ساتھ. ہم پہاڑوں کی ان خوبصورت وادیوں میں بسنے والوں کی شام کی نمکین چائے ہو یا پھر ہو کسی پیارے کی ٹریٹ, نیشنل بیکرز کا ہو ساتھ تو بس سین آن ہے باس. آن سے اور شان سے پاکستان کے گلگت بلتستان سے, آپ کی روایات اور آپ کے جذبات میں آپ کے ساتھ, آپ کے اپنے نیشنل بیکرز.